السلام علیکم ناظرین، ارطغرل غازی سیزن 2 قسط نمبر 15۔ پچھلے قسط میں آپ نے دیکھا تھا کہ ارطغرل غازی آتا ہے اور اپنے سپاہیوں سے ملتا ہے اور عبد الرحمن کو جیل سے نکالنے کا پروگرام بناتا ہے۔ اتنے میں کوجا بخش ارطغرل کی جاسوسی کرتا ہے۔ جب وہ ارطغرل کو عبد الرحمن کے ساتھ ملاقات کرتے بھی دیکھ لیتا ہے اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ بات چیت کرتے بھی دیکھ لیتا ہے تو وہ اتاق میں جاتا ہے تاکہ وہ توتکین کو یہ ساری چیزیں بتا دیں۔ اتاق میں اس کا سامنا آیت الن خاتون سے ہو جاتا ہے۔ آیت الن خاتون کو کوجا بخش کہتا ہے کہ مجھے ارطغرل کی سرگرمیاں مشکوک لگ رہی ہیں اور وہ کچھ بڑا کام کرنے والا ہے۔ آیت الن خاتون کہتی ہے کہ تم جاؤ اور یہ ساری چیزیں ارطغرل کے بھائی گندوگدو کو بتا دو تاکہ اس گندوگدو کی آنکھیں کھلیں اور وہ اپنے بھائی کو سمجھا دیں۔ کوجا بخش موقع دیکھ کے گندوگدو کے پاس جاتا ہے اور گندوگدو کو کہتا ہے کہ ارطغرل کی سرگرمیاں مشکوک لگ رہی ہے، اس نے عبد الرحمن سے اکیلے میں ملاقات بھی کی اور وہ کچھ بڑا کام کرنے والا ہے۔ گندوگدو غصے میں آتا ہے۔ گندوگدو جب قبیلے واپس آتا ہے تو ارطغرل سے اس کا سامنا ہو جاتا ہے۔ ارطغرل گندوگدو کو کہتا ہے کہ وہ اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ دونوں بات کرنے لگتے ہیں تو ارطغرل کہتا ہے کہ ہمیں جنگ کی تیاری کرنی چاہیے کیونکہ منگول کسی بھی وقت حملہ کر دیں گے اور نویان ہماری نسلیں تباہ کر دے گا، اس لیے ہمیں پہلے سے سوچنا چاہیے۔ گندوگدو بہت غصے میں آتا ہے کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی، اب ہمیں آرام سے رہنے دو، ساری مصیبتیں تمہاری لائی ہوئی ہے، ہر مشکل تمہاری لائی ہوئی ہے۔ اور اتنے میں گندوگدو ارطغرل کو مارنے لگتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ تم بزدل ہو، تم اپنی بزدلی دکھا رہے ہو، تم جنگ نہیں کر سکتے، آ کے دوسرے قبیلے میں بیٹھے ہوئے ہو۔ گندوگدو بہت غصے میں آ جاتا ہے اور ارطغرل کو مارنے لگتا ہے، پے در پہ تھپڑ لگاتا ہے، مکھے لگاتا ہے، ارطغرل کو زخمی کر دیتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل کو بھی غصہ آتا ہے تو وہ بھی اپنے بھائی پہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ دوسری طرف کوجا بخش آ کے کورگت سردار کو دونوں بھائیوں کی لڑائیوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ دونوں بھائی کس طرح لڑ رہے تھے۔ آیت الن کہتی ہے کہ ارطغرل ہمارے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی کرے گا اور یہ ہمارے قبیلے میں بدبختی لائے گا۔ توتکن بھی بہت غصے میں ہوتا ہے اور اپنے باپ کو کہتا ہے کہ آپ کسی طریقے سے اس کو روک لیں، نہیں تو پھر میں اپنے طریقے سے اس کو روکوں گا۔ دوسری طرف نویان حمزہ کو سونے سے ایک بھرا ہوا بیگ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ، اس سے تم اپنا کام کرو۔ بیگ لینے کے بعد وہ جاتا ہے، کئی قبیلے سے کچھ دور جھاڑیوں میں بیٹھ کے کئی قبیلے کو دیکھتا ہے۔ ارطغرل اور گندوگدو کی لڑائی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا وقت آئے گا، میں یہ کمان تم دونوں سے چھین لوں گا۔ دوسری طرف دلی دمیر دوبارہ ہتھیار بنانے کا کام شروع کرنے کا اعلان کر دیتا ہے، جس پر سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ کورگت سردار آ کے دلی دمیر سے ہاتھ ملاتا ہے اور اس خوشی میں ایک دمبا بھی ذبح ہو جاتا ہے اور کام کا آغاز کر لیتا ہے۔ حائمہ خاتون دونوں بھائیوں کو بہت ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے کہ دونوں بھائیوں کو نہیں لڑنا چاہیے تھا۔ گندوگدو کو کہتی ہے کہ اگر تم نے دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت کی تو میں پھر تمہارا ساتھ نہیں دوں گی۔ دوسری طرف توتکین ارطغرل کے سپاہیوں کے سامنے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ارطغرل کو سمجھا لو ورنہ میں اس کا یہ زخمی ہاتھ اور بھی زخمی کر دوں گا اور زخمی کر کے اس کا یہ ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اتنے میں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔